صفحہ نمبر 141 وسوسوں کی دو اقسام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ وسوسوں کی دو قسمیں ہیں۔ سالک کو جن وسوسوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ وسوسے وہ ہیں جن کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ باری تعالیٰ ان سے منزہ اور پاک ہے، لیکن شیطان یہ وسوسے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح کے شیطانی طریقوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جائے اور تضرع کرے اور اللہ کی پناہ چاہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ دوسری قسم میں وہ وسوسے داخل ہیں جن میں تردد اور شک ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ باری تعالیٰ ان سے منزہ ہیں۔ اس طرح کے وسوسے پیش آئیں تو سالک کو از خود کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے شیخ کی رائے دریافت کرنی چاہیے۔ یہی نہیں بلکہ شیخ سے اپنے دل کا ہر حال کہے، خواہ سستی ہو یا نشاط ہو، کسی چیز کی طرف التفات ہو یا صدق ارادت ہو۔ غرض یہ کہ ہر کیفیت شیخ کو بتلا دینی چاہیے تاکہ وہ علاج تجویز کر سکے۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ شیخ کے علاوہ اپنا حال کسی کو نہ بتلانا چاہیے۔ شیخ کیا تعلیم دے؟ شیخ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مرید کے حالات پر گہری نظر رکھے اور اس کی ذہانت اور ذکاوت کے مطابق فیصلہ کرے۔ اگر یہ دیکھے کہ فکر کی اجازت دینے سے مرید خود بخود امر حق پر متنبہ ہو جائے گا تو اسے فکر میں لگا دے اور یہ کہے کہ وہ اس فکر کا الزام رکھے تاکہ باری تعالیٰ کی جانب سے وہ نور ظاہر ہو۔ الزام لکھ لے، دیکھو غالباً التزام دا لفظ، تاکہ باری تعالیٰ کی جانب سے وہ نور ظاہر ہو جس سے حقائق منکشف ہو جائیں۔ لیکن اگر یہ خیال ہو کہ مرید اپنے ضعف عقل کی بنا پر خود کوئی راستہ تلاش نہ کر سکے گا اور نہ از خود اس پر امر حق منکشف ہوگا تو اس کے شکوک کا ازالہ کر دے اور وہ حقائق بتلا دے جن کا تحمل کر سکے، واعظ و نصیحت کرے اور اس کے معیار کو سامنے رکھ کر کچھ دلائل بھی دے۔ شیخ کو سمجھانے میں تشدد سے کام نہ لینا چاہیے، بلکہ جو کچھ کہنا ہو یا نصیحت کرنی ہو نرمی اور سہولت سے کرے، کیونکہ یہ راستہ نہایت دشوار گزار اور مہلک خطرات سے پر ہے۔ بعض مریدین ذکر و فکر کے شغل کے دوران فاسد خیالات کے ہجوم میں گر جاتے ہیں اور انہیں حقائق کے کشف پر قدرت نہیں رہتی۔ نتیجتاً وہ لوگ بیکاری کی راہ چل پڑتے ہیں اور ہلاکت سے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک عظیم تباہی ہے۔ جس شخص کا دل ذکر الہی کے لیے فارغ ہو اور مانع ذکر علائق موجود نہ ہو، بعض اوقات وہ بھی اس طرح کے فاسد خیالات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سالک خطرات سے پر کشتی کا مسافر ہے، اگر بچ کر نکل گیا تو دین کا بادشاہ ہے۔ چې کم الله طرف ته رواني او هغې چې په نفس باندې سره ځي هغه مجاهده ده،
هغه کوي. مجاهدی دغه سالت دی چې الله طرف ته نږدې کېدو دپاره، چې الله طرف ته نږدې شي الله. او دغه لار چې مزید دی تسلط وایي، طریقت هم ورته وایي، سلوک هم ورته وایي، تصوف هم ورته وایي. د روحاني لارې چې کوم مسافر وي. سالک خطرات سے پر کشتی کا مسافر ہے، اگر بچ کر نکل گیا تو دین کا بادشاہ ہے، نہ بچ سکا تو تباہ و برباد ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: بڑیوں کا دین اختیار کرو. مطلب یہ کہ اصل ایمان اور بڑیوں خو نشویلی خو بڑیوں دے علیکم بدین العجائز. بوڑیوں خجی خواہ صحیح دی جی. لکه هغه چا وی کنه دا سور ته وی فخرالدین رازی بوڑیوں کے ایمان پر مرتا ہو. شیطان ولا راغی الان دې ډېر لوی فلسفي و دغو او بلا د الله په الله تسن وایي چې الله یو دی، دی ولا دلیل ورکړي هغه ولا هغه مات دي. تقریبا 100 دلیل پورې هغه شیطان ولا مات دي. نو د نجم الدین کبرا د شیخ هغه ولا راغی ورته یې فخر یو کیوں نہیں دیتے کہ بغداد کی بوڑھیوں کی ایمان پر، یعنی مطلب چې بوڑھي تا سره دلایل نه وایي، دغه نه وایي. آیو دغه ته چا وایي که نه چې چرواهو یا دغو چې ته څنګه وایي چې الله یو دی، نو کوتک ورڅه خو هغه یې ونیسه ورته هغه وایي ته د الله دلیل غواړي. نو شی دا دی چې بوڑھیوں دی ښه ما وایي چې بوڑھي بغداد کی بوڑھیوں. ډاکټر صاحب یو لطیفه کوي، وایي چې یو طالب علم چې کله د دستربندي کېده نو هغه دستربندي دوران کې هغه استاد ته وایي چې استاد د خدای یو دی که دوه دي. نو هغه استاد یې خو ډېر فخر شو چې لکه اوس چې په ده باندې زه راباندې کوم نو هسې ځان لم دغه دی. نو مته وایي داسې کار دی چې کله د بادرو ورځې وي د ګرمیانو دا چې کوم اخري وخت وي که نه دغه او دغه وخت کې چې دی نو دا یو زمیندار په فصل کې څه ورته وایي هغه حل چلانه نو یو یې کوي. نو دغه وخت کې به ورشه وي د نه به تپوس وکړي. نو چې کله دغه وخت راغی نو هغه اوس د غرمې ټایم دی او هغه په خولو کې ښه ډوب دی وي. نو هلته کې هغه غویان چې کوم وي که نه هغې روان وو او دی اوس ښه تنګ دی که نه بد رده مو یې کنځل هم کوي، دی ورشي ورپسې وایي چې کاکا دا خدای یو دی که دوه دي. یا ورپسې کوتک را واخېسته نو چې ښې خوش کړو دی ورته وایي چې نه پوه شوم وایي نه که نه وایي ته نه یې پوهې. نو اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بوڑھیوں کا دین اختیار کرو. مطلب یہ ہے کہ اصل ایمان اور ظاہری اعتقادات کے بطریق تقلید تصدیق کرنے کے بعد نیک اعمال میں مشغول ہونا چاہیے. اس کے خلاف عمل کرنے میں بہت سے خطرات ہیں. اس لیے بعض لوگوں نے شیخ کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ فراست سے اپنے مرید کا حال دریافت کرے. اگر وہ ذہین فتین نہ ہو بلکہ ظاہری اعتقادات کا حامل ہو تو اسے ذکر و فکر میں مشغول کرنے کی بجائے ظاہری اعمال اور متواتر اوراد میں لگا دینا چاہیے، یا ان لوگوں کی خدمت پر متعین کر دینا چاہیے جو اپنے آپ کو ذکر و فکر کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، تاکہ ان کی برکت اسے بھی حاصل ہو جائے. چنانچہ جو شخص جہاد میں شریک نہ ہو سکے اسے مجاہدین کی خدمت کرنی چاہیے، مثلا انہیں پانی پلائے، ان کے جانوروں کا دانہ پانی کرے. اس خدمت کے عوض
قیامت کے روز وہ بھی انشاءاللہ انہی مجاہدین کے زمرے میں آئے گا، اگرچہ ان کے درجے کی انتہا تک نہ پہنچ سکے گا۔ احوال و کرامات، بعض اوقات مسلسل ذکر و فکر میں لگے رہنے سے بعض اوقات مسلسل ذکر و فکر میں لگے رہنے سے مرید پر خوش آئندہ احوال طاری ہوتے ہیں یا ان کے ہاتھوں کرامات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ احوال اور کرامات بعض کم ظرف مریدین کو عجب، ریا اور خوشی میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ کیفیتیں شغل کے لیے مانع ہیں۔ اگر مرید ان کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کا نفس ان کیفیتوں میں مشغول ہو گیا تو اس سے راہ سلوک میں خلل واقع ہوگا، بلکہ اس کا امکان ہے کہ سالک آگے نہ بڑھ سکے۔ مناسب مثال ہمارے بزرگ دیتے ہیں نا کہ جیسے انسان کسی ویٹنگ روم میں بیٹھا ہو، ہاں، اور ویٹنگ روم میں بیٹھا ہو اور وہاں جو مختلف تصاویر اور سینری وہ لگے ہیں اس کا مزے لے رہے ہو، یا گاڑی میں جا رہا ہو اور چیزوں کو دیکھ رہا ہو اور ایک آدمی نے بند کیا ہے۔ اب سفر دونوں کا ہو رہا ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے اس میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بس وہی رک جاتے ہیں، سفر وہ ہو جاتا ہے۔ اور بل چې دغه ګاډي کېناسته غلاړ دی هلته تماشه کوي په سټیشن باندې ګرځي، مختلف دغه ګوري. نو دا هغه شی دی چې بعض وخت کې کشف شو یا دا څیزونه ورته کارېږي یا دغه کېږي څه هغه راځي دې کې مشغول شي او چې بس زه خو رسېدم. یاد رہے کہ یہ کیفیتیں شغل کے لیے مانع ہیں۔ اگر مرید ان کی طرف متوجہ ہو گیا، آغا امام ابو حنیفہ سے بم الله پاک نه سوال کو چې یاره دا یا الله دا دغه معنی واخلي، هغه ته به بیا هغه خلکو هغه د اودس کې چې کله اوبه بهرینو هغه چې کوم مونږ وایو چې اودس اوبو سره چې کم اذانه کم ګناهونه شوي نو هغه رجیږي، نو هغه ته به یا ښکارېدل فضل اعمال کې لیکلي که نه جي، نو هغې بیا امام ابو حنیفه صاحب الله دغه ته به دا دغه کېده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چې دې دغه کې دې سره دا ګناه چې دی هغه نو د خلکو یو په ما باندې هغه ښکاره کېږي. الله ته سوال وکړه چې دا دغه معنی هغه ته اوچت کړه. یاد رہے کہ یہ کیفیتیں شغل کے لیے مانع ہیں۔ اگر مرید ان کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کا نفس ان کیفیتوں میں مشغول ہو گیا تو اس سے راہ سلوک میں خلل واقع ہوگا، بلکہ اس کا امکان ہے کہ سالک آگے نہ بڑھ سکے۔ مناسب یہ ہے کہ آدمی زندگی بھر اس پیاسے کا حال بنائے رکھے جسے سمندر کا پانی بھی سیراب نہ کر سکے۔ جنګلو که زمونږ هغه به کرتب شان خو چې لکه جیب کې به لاس او تاسو ته به وایي چې کوم فروټ نوملی نو زه دله هغه پیدا کوم، نو چې څه به م ورته ووایي نو بس جیب نه به هغه روغ کو دستي، نو او ټریک هم نه ښکارېدو او بس دا مال سره دا دغه دی چې دا یو څه حقیقت و خو لکه واقعي به روغ کو او چې څه نوم به م اخېستو هغه به ورسره خیر دغه مناظره سنډیلاني ما نه نوم هېر شه چې دې شي سبا یې درته بیا راته یاد شي. یمن کې یو بزرګ و چې سوټ به ورڅخه راتلل او هغه به وړه چې به څه و چې دا شی به خورم حالان چې سټلي دي بلي ته او بس ستا په وړه چې مې راغی ستا مخې ته به مې پروت و دوست په درستخان باندې بل لغړه چې راغی چې بهي ماله ډېر غوښه پټار دا راغو دا هغه لیکلي دي لیکلي دي تسمانه نو هېر شه. بهرحال او ډېر هغه د هغې ډېر تعریف کړی او ډېر اوچت دي خلک هغه لکه ملاقات لا هغه له راغلي دي یو ټلي کې دی روزه و بیا چا لیکلي دي چې دا دغه د وجې دي خو هغې بیا هغه په خپله لکه رد کړی دی. هسې بعض خلک وایي چې د چیف جسټس هغه دا چې د یمن یا تاجود پزاد هغه د ده په شفارس باندې برتي شوی دی دا هر څه وله هغه دا څنګه ټول شي په درن ساعت کې مې هم حاضر دی او ساعت هم حاضر دی او
اجای هم دي چې صد چې تم سړی براته اوړه چې بیدار ته چې دا پلان شي وخورم هغه باغ ته مخ ته پروت اته به لته چې چا بخ دغه کو هغه سیس به هغه ته چې خو ډاکټر صاحب یو کس کیسه کوي هغه ما پوره ایره د هم دغه هنت ده چې دغه شانته بزرګ او مسره مریدانو نو ځنګل کې یادا سیم دغه شانته روټه ټیم نو مریدانو دي الوا ته اړو شو نو داسې لکه تالی لاس کې لکه داسې لاسو اونې ورونه کې الوا تالی راغی نو هغه په ورځ باندې د بغداد کې د یو حلوایی نه د الوا تل پټ شو لکه هغه جنت پټ کړو کنه نو بیا چې پته ولګی دا نو دغه د کس په زکات نه ورکولو نو هغه او دا چونګې مسافر لکه دغه کې نو هغه دغه سیس چې دی نو هلته کې استعمال شو سالک کا سرمایہ سالک کا رأس المال دی رأس المال ته څه وایي ستاسو ژبه کې کیپیٹل سالک کا رأس المال مخلوق سے قطع تعلق اللہ سے وابستگی اور خلوت ہے بعض سیاح کہتے ہیں کہ میں نے ایک عزلت نشین ابدال کی خدمت میں عرض کیا کہ تحقیق کا راستہ کون سا ہے انہوں نے جواب دیا کہ تحقیق کی راہ یہ ہے کہ تم دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کسی جگہ مسافر رہتا ہے ایک مرتبہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جس سے میرا دل ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہے فرمایا مخلوق کی طرف مت دیکھو ان کی طرف دیکھنا ظلمت ہے میں نے عرض کیا کہ یہ تو ضروری ہے فرمایا ان کا کلام نہ سنو اس سے دل میں میرے خیال میں یہاں مخلوق کی طرف دیکھنا جو تمچ ہے کہ مخلوق سے کچھ مل جائے ہاں ایسے دیکھنا خوبصورت دغا نہ دے ہاں میں نے عرض کیا کہ یہ تو ضروری ہے فرمایا ایک لطیفہ پڑھا تھا کہ باہر ملکوں میں کوئی میاں بیوی اٹھانا چاہ رہے تھے کسی ہوٹل میں تو کتا آ گیا تو یہ جو آدمی تھا یہ اٹھ کر اس کو سلوٹ کیا 1 2 3 دفعہ وہ بیوی اسے کہہ رہی ہے کہ یہ کیا جو ہے بیوقوفی کام کر رہے اور کتے کو بھی پوچھا وہ کہتا ہے کہ بعض جو جنات ہوتے ہیں وہ اپنے آپ سے کتا بنا لیتا ہے کہتے ہیں کہ کوئی انہیں تمیزی بھی کہ یہ بھی کوئی جن ہو اور کتا سب نے بنایا ہو تو جن ہو تو یہ خوش ہو جائے گا اور پتہ نہیں ہمارے لیے جو ہے کوئی چیز لے آئے گا دس از آغا مرامی میں نے خود دیتا یہ تو آنکھوں کی یاد میرا بھانجا تھا اس پہ جنات آتے تھے اب وہ یہاں بیٹھا ہے برانڈے دیا مجھے 5 روپے پڑے ہیں برانڈے پہ بیٹھا ہے اندر آیا 10 روپے پڑے ہیں یعنی یہ سننے کی بات نہیں یہ دیکھنی تھی عورت نے 70 روپے دیے تھے میں نے کہا کہاں سے لاتے ہو کہتے ہیں یہ بڑا بیئر میں انگریز نہیں ہے یا دلتا ٹیمپوٹر انگریزانو ایوب خان تاسو بنیاد ایوب خان بیا ختم کا دلتا نه یو جیز لے ډلو روس ته دغه دپاره جاسوسۍ دپاره هغه هغوی راوغورځو ونیسه پایلټ یې ونیسه بیا پاکستان ته ډېر دغه وکړه په هغې وجه بیا دغه نو هغه بیا دغه ټولې رخصت تللو دغه یې ختم کړه نو دا د هغه ملکیانو ټاپرانو انګریزانو نه راړو داسې ټی پیریان ټی داسې ہمارا عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے میں بہت اونچے بزرگ گزرے ہیں تو ایک نام بھول گیا اس نے اس کے پاس غوث محمد ڈوالیاری غوث محمد ڈوالیاری نے آدمی جنات بھیجے کہ اس کو لے آؤ وہاں اس کی روحانیت یہ تو عامل تھا غوث محمد ڈوالیاری اور اس نے بزرگی کے لحاظ سے اس کو جو ہے قابو کیا
ورته چې اچھا جاؤ اوس کو لے آؤ دغه په وجاتو دغه روحانیت یار سے وہ غوث محمد گوالیاری کو لے آیا اس سے توبہ کروایا اور کہ بھائی کیا تم مشغلے میں لگے ہو ہاں یہ بھی سنا ہے کہ حالانکہ وہ عامل یا وہ نہیں تھے حاجی امداد اللہ صاحب جس پر جنات آتے تھے تو اور کوئی کہتا کہ اس کو کہا کہ بھائی حاجی امداد اللہ صاحب کہتا ہے کہ نہ آؤ پھر اس پر نہیں آتے تھے کہتے ہیں ہم اس کی قدر کرتے ہیں لحاظ کرتے ہیں اس کی روحانیت اتنی اونچی ہے اور بزرگی سے ہم اس کے مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ نے وہ عامل نہیں تھے عامل تو ابلیات کے روز سے کرتا ہے یہ بزرگی کے لحاظ سے دونوں اس محمد اس کا عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا حاجی دونوں تھا یہ جو ہے عملیات کے روز سے نہیں تھا یہ جو ہے بزرگی کے روز سے تھا اپنی ایمان کی مضبوطی اور اس کی وجہ سے فرمایا مخلوق کی طرف مت دیکھو ان کی طرف دیکھنا ظلمت ہے میں نے عرض کیا کہ یہ تو ضروری ہے فرمایا ان کا کلام نہ سنو اس سے دل میں قساوت پیدا ہوتی ہے میں نے کہا یہ بھی ضروری ہے فرمایا ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرو ان سے معاملہ وحشت ہے میں نے کہا یہ بھی ضروری ہے میں ان کے درمیان زندگی گزارتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو فرمایا ان کے ساتھ مت رہو ان کے ساتھ رہنا ہلاکت ہے میں نے عرض کیا کہ یہ بیماری بھی جانے والی نہیں ہے فرمایا تم غافلوں کو دیکھتے ہو جاہلوں کا کلام سنتے ہو بیکاروں سے معاملات کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا هسه هم قافي الفاظ دي ټول لکه قساوت وحشت یا ہلاکت ریاضت کا انتہائی درجہ ریاضت کی انتہا یہ ہے کہ مرید اپنا دل ہر لمحہ ریاضی بھی ریاضت سے نکلی ہو جی مشق پکې ډېر ریاضت مجاهده دا چې کوم دغه وی کنه دا لکه نصرت فتح علي خان او دغه خلک دا ګلوکار دی خپل دغه ته ریاض وي موږ ریاض کو کوم سره ته ته مرتاز وي مرتاز حضرت جوړیان ډیر دی دا ریاضت کا انتہائی درجہ یہ ہے کہ مرید اپنا دل ہر لمحہ ہر آن اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضر پائے اور یہ درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل غیر اللہ سے غیر خدا سے خالی نہ ہو جائے اور دل کا غیر خدا سے خالی ہونا طول مجاہدہ کے بغیر ممکن نہیں جب آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی تو اس پر جلال حضرت ربوبیت منکشف ہوتا ہے جب آدمی کے دل میں اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی تو اس پر جلال حضرت ربوبیت منکشف ہوتا ہے حق کی تجلی ہوتی ہے اور وہ تمام لطائف قدسیہ ظاہر ہوتے ہیں جن کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا انتہائی درجہ اور اس کا راہزن بہرحال اگر کسی مرید پر اللہ کا خاص انعام ہو اور مذکورہ بالا امور میں سے کوئی امر منکشف ہو جائے تو اس حال کی حفاظت کرے اور اس درجے پر فائز ہونے کے بعد بہت سے راہزن راستہ روکتے ہیں ان میں سے سب سے بڑا راہزن یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کیفیات کو بطور پند و نصیحت بیان کرنے لگتا ہے اور واعظ و تذکیر کے درپے ہو جاتا ہے اس مشغلے میں نفس کو ناقابل بیان لذت حاصل ہوتی ہے یہ لذت نہیں نشہ ہے آدمی اپنے نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر اس مشغلے میں منہمک رہتا ہے یہی نہیں بلکہ اپنے وعظ کو مزید مؤثر اور قابل قبول بنانے کے لیے الفاظ کے انتخاب اور عبارت کی رنگ آمیزی میں لگ جاتا ہے
اور اپنے علمی پندار کو سکون پہنچانے کے لیے حکایات و امثال اور قرآن و حدیث کے شواہد تلاش کرتا ہے اور انہیں سامعین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ واعظ کو بھٹکانے کے لیے شیطان کا حربہ۔ واعظ کو بھٹکانے کے لیے شیطان کا حربہ۔ بعض اوقات شیطان اس کے کان میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تمہارا یہ عمل عظیم ہے، تمہاری تقریروں سے مردہ دلوں کو زندگی مل رہی ہے، غفلتوں کے پردے سرک رہے ہیں، تم اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہو، تم کسی منفعت کو خاطر میں نہیں لاتے، محض اخلاص اور صدق دلانہ جذبے سے اللہ کی مخلوق کو دعوت خیر دیتے ہو۔ شیطان کا یہ فریب اس وقت کھلتا ہے جب سالک کے ہم عصروں میں سے کوئی اور بھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا ہو اور وہ اپنی مقررانہ صلاحیتوں کی وجہ سے لوگوں میں مقبول بھی ہو۔ اب اگر سالک کے دل میں اس کے لیے جذبہ حسد پیدا ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی واعظ گوئی خالص لذت کی خاطر ہے، لوگوں کی بھلائی اور اجر و ثواب کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس کا مقصد نیک ہوتا تو وہ ہرگز اپنے ہم عصر واعظ سے حسد نہ کرتا، بلکہ خوش ہوتا کہ اسے اس کام میں ایک اور شخص کی اعانت حاصل ہو گئی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کو بے گور و کفن لاوارث لاش ملے اور اس کی تکفین و تدفین کی ذمہ داری سر پر آن پڑے۔ ان حالات میں اسے کوئی ایسا شخص مل جائے جو اس کار خیر میں اس کا تعاون کرے تو یہ خوشی کا مقام ہوگا یا حسد کا؟ اسی طرح غافل لوگ مردے ہیں، اگرچہ ان کے جسم چلتے پھرتے اور حرکت کرتے نظر آتے ہیں مگر فی الحقیقت روح سے خالی ہیں۔ علماء اور واعظ مردہ روحوں کو زندہ کر دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں۔ اگر ایک واعظ کو دوسرے واعظ کی اعانت اور رفاقت میسر آ جائے تو یہ اس کے لیے راحت کا باعث ہے، نہ کہ کلفت کا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بعض لوگوں کی اصلاح کے لیے جو تبلیغ میں نکلتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو کہیں بہت بڑا نہ سمجھائے کہ ہم بہت اونچا کام کر رہے ہیں، تو فرمایا کرتے تھے جو بغدادی قیدا اور جو سپارہ اور جو چھوٹے چھوٹے مکتب ہے اس میں جو پڑھا رہے ہیں یہ ہمارے محسنین ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ کام کون کرتا؟ یہ بھی ہماری ذمہ داری تھی، تو یہ ہمارا ہاتھ بٹا رہے ہیں جو قیدا اور سپارہ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور میاں جی اور چھوٹے چھوٹے مقادم میں پڑھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی یعنی وہ نہ ہو جائے کہ بھائی ہم ہے اور ہم ہی چل رہے ہیں، تو کہتے یہ ہمارے محسنین ہیں۔ جیسے یہاں بھی اٹھائے کہ اگر دوسرا آدمی آ جائے تو یہ حسد نہ کرے۔ ایک جگہ ایک بزرگ تھے، وہاں دوسرا بزرگ آ گیا تو اس نے اس کے پاس گلاس بھیجا اور پورا پانی کا بھرا ہوا کہ یہ علاقہ میرے فیض سے بالکل بھرپور ہے، یہاں کسی اور کی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بزرگ نے اس کے اوپر پھول رکھا اور گلاس کے اندر، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں یہاں ایسا رہوں گا جیسے گلاس کے اوپر یہ پھول ہے، کوئی آپ کو یہ نہیں کہ آپ کے اس پہ میں جو ہے شرکت اور عزت کروں گا۔ تو لیکن دنیا پرست علماء اور واعظین اسے راحت کے ذریعے اسے راحت سمجھتے ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مملکت کی حدود میں مداخلت تصور کرتے ہیں۔ مرید کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ شیطان کا جال ہے جس کے ذریعے وہ ان لوگوں پر شب و خون مارتا ہے جو معرفت کی وادی میں قدم رکھتے ہیں۔ پخواب شپې باندې د شپې به په فوج باندې چې هغوی به غافل وو او بل فوج به پرې حمله وکړه، دې ته به شبخون وي. د شپې وینه ته مطلب وانه اس جال میں لوگ اس لیے پھنس جاتے ہیں کہ انسانی طبیعت پر دنیا کی محبت غالب ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو۔ یہ بھی فرمایا کہ طبائع پر شر کا غلبہ پہلے ہی سے ہے۔
سابقہ امتوں کی آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ارشاد ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، اور یہ مضمون اگلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کے صحیفوں میں۔ مرید کی ریاضت اور تربیت کا یہ ایک مختصر خاکہ ہے، تفصیلی پروگرام اگلے ابواب میں مذکور ہوگا، اور یہ بتلایا جائے گا کہ کسی صفت کا ازالہ کس طرح کیا جائے، اور کس صفت کو قلب میں کس طرح راسخ کیا جائے۔ اعضاء انسانی شہوتوں اعضائے انسانی کی شہوتوں میں ترتیب اعضائے انسانی کی شہوتوں میں ترتیب انسانی صفات میں سب سے زیادہ غالب پیٹ، شرمگاہ اور زبان کی شہوت ہے۔ انسانی صفات میں سب سے زیادہ غالب پیٹ، شرمگاہ اور زبان کی شہوت ہے۔ اس کے بعد غضب ہے، جو ان شہوتوں کی حمایت کرتا ہے۔ ان شہوتوں سے مانوس ہونے کے بعد انسان کے دل میں دنیا کی محبت بڑھتی ہے اور مال و جاہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس خواہش کے بطن سے کبر، عجب اور پندار کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور آدمی ان میں کچھ اس طرح پستا ہے کہ نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دین کا صرف وہی پہلو پسند کرتا ہے جس میں ریاست اور جاہ و اقتدار کا سامان ہوتا ہے۔ معاملے کی اسی نزاکت کے پیش نظر ہم ان دونوں کتابوں کے اختتام پر مہلکات پر گفتگو کریں گے، اور یہ گفتگو 8 کتابوں میں تمام ہوگی۔ اول، پیٹ اور شرمگاہ کی شہوتیں۔ دوم، زبان کی آفات۔ سوم، غضب، حقد اور حسد۔ چہارم، دنیا کی مذمت اور اس کے فریب کی تفصیل۔ پنجم، مال کی محبت اور بخل۔ ششم، ریا اور حب جاہ۔ ہفتم، کبر اور عجب۔ ہشتم، مواقع فریب۔ اور 8 کتابوں سے ہمارا وہ مقصد پورا ہو جائے گا جو احیاء العلوم جلد سوم میں ہمارے پیش نظر ہے۔ سابقہ دو کتابوں میں سے پہلی کتاب میں ہم نے قلب کی صفات کی شرح کی ہے۔ قلب ہی مہلکات اور منجیات کا معدن اور منبع ہے۔ دوسری کتاب میں تہذیب اخلاق کے طریقے اور قلب کے امراض کی شرح کی ہے۔ دوسری کتاب میں تہذیب اخلاق کے طریقے اور قلب کے امراض کے لیے نسخہ ہائے شفا تجویز کیے گئے ہیں۔ یہ گفتگو اجمالی تھی، آنے والے ابواب میں ان کی تفصیل بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اجمالیو جیسا تیر چوی سپری خو خونے دی مثلا دا نن سے بازار سیزن چی دا من در ڈائریکٹ دا دی جنا اس مثلا علماء و مطالعه دا غری علماء دا ظالم هم نه ماته هغه دا نه دی یا نور دا څه خبرې دي چې هغه ماته ټیک د معلومات یا لغه سره علم له سره هو خدا نن سبا خدا سي دي دا اتواړه چې ویلي دي د ټولو د مونږه مطالعه یو دا یو او دا مونږ ته د اډرس دي دا غدي او مونږ ته پیخي دي دا غټي دي دا خېټه مو رمه غوړی چې چرسي نه ته ټیرا وړم دا ورم اورم شرطه جوان نه پراټو بوی راځي نه سره دا ټوله یې مله چې سره غوړی چې دا مې خوړې دا مې وړ دا سه په هغه چا ویلي دي چې خپل خزه هوري او چې بل هغه چوړی وویني نو هغه ته به اشتها او دغه چیزی ده نو دغه سه د خوراک دغه سه د جنسیات له سره سیستم دغه دی چاویلی دو آنت میں جنبش نہیں دو میں نہیں جو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دو ابھی صاغر و مینا میرے عادی پوش ہاں پدې وجه دا تایم غوړي چې بوډاګان چې دي دینه دغه دا چې دې سن نشي کول د دې شاور زیاده ځوان چې بیا هم ټابوي ځان د برېټ مضبوطي د بوډا بیا برېټ هم کمزوري نو دا مو چې بوډا را ته سټول نشي او
دا